بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات بہت ہی اہم تختی ہے۔ تو دو حصوں میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ باتیں آج عرض کر دیتا ہوں۔ حرکات کی تختی بہت اہم ہے اور عموماً آپ دیکھیں گے ناظرہ والے یا کچھ حافظوں کی غلطیاں، اکثر بیشتر غلطیاں حرکات کی ہوتی ہیں۔ حرکات کو مجہول پڑھتے ہیں، حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں، یا نعبد و ایاک نستعین پڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اہدنا ہے تو اس کو اہدنا پڑھ کے، اس لیے حرکات کی تختی کو بہت زیادہ اہمیت دے کر بہت زیادہ مشق کرنی ہے۔ صرف معلومات کی مطمئن نہیں ہو جانا، خیال فرمانا بھی۔ وہ بنیادی باتیں کچھ، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، یہ ممکنہ غلطیاں بتا رہا ہوں۔ حرکات کو کھینچ کر، مثال جیسے با زبر با، با زیر بھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ توجہ، اس لیے کہ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیجیے یہ بات، زبر کو کھینچا الف پیدا ہو گیا، زیر کو کھینچا جا پیدا ہوگی، پیش کو کھینچا تو لعن جلی کی غلطی ہے، قرآن میں زیادتی کی غلطی ہے، اور جو کہ گناہ ہے، گناہ۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا، تھوڑا سا کھینچ دیا، تو ہمیں غلطی اور گناہ کا کیا احساس ہوگا؟ سمجھ رہی؟ دوسری بات، جب اس کو حرکت کو زیادہ کھینچنے سے منع کیا تو حرکت کو مختصر کرے گا تو کیا غلطی ہوگی؟ جھٹکے کی، با بی بو، تو یہ جھٹکے کی غلطی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جھٹکے کی غلطی میں کیا ہو رہا ہے کہ حرکت کے ساتھ ایک حمزہ ساکنہ ایکسٹرا وہ پیدا ہو رہا ہے، سمجھ گئے؟ تیسری غلطی مجہول کی، بہت عام ہے، ہم تو ہیں بھی اجمی ہے جی، تو اجمی میں ہم سب شامل ہیں ہے جی، کسی زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ہم سب سے غلطی ہو رہی ہے۔ با کی بات پر کیا زیر اور پیش مجھول، بے بو، با بے بو، کیا پڑھ رہے ہیں؟ مجہول۔ کیا پڑھ رہے ہیں بھی؟ مجہول ویسے تو قاعدے اور ضابطے کے مطابق تو لعن خفی ہے، لیکن کچھ حضرات نے فرمایا چونکہ غیر عربی ہے لہذا غیر عربی تلفظ اور غیر عربی ادائیگی کو لعن جلی کہتے ہیں، اس لیے وہ اس کی بھی بہت سخت خلاف ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اب اس کو پڑھتے ہیں تو جو حرف جو ممکنہ غلطی آئے گی ساتھ ساتھ بتاتے رہوں گا، یہ مین بنیادی باتیں تھیں۔ پھر آگے موٹے حروف پر خاص توجہ دینی ہے اس پر، ٹھیک ہے؟ موٹے حروف پر دیکھیے گا جی، حمزہ، اور ایک اور اہم بات، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے۔ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے۔ مثلا غلطی کیا ہوتی ہے؟ عین زبر آ، عین زبر عی، عین زبر پورا نام، سمجھ رہی بات؟ ایک اور اہم بات اس کے اندر، ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور دوسری ہے حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی۔ ہم بس اوقات پہلی تختی میں حروف کے نام پڑھا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب بچہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن حرف کا نام علیحدہ چیز ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے اس کو صحیح پڑھنا، لیکن حرکت کے ساتھ ادائیگی ایک اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جیسے اب طوا ہے جی، تو زبر کے ساتھ تو اس کا وہی نام جو پہلی تختی میں تھا، لیکن زیر اور پیش میں باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، یہ غلطی نوٹ کیجئے گا۔ موٹا حرف زیر اور پیش میں باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، اور حرف تبدیل ہو جائے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تو حرف تبدیل کرنا قرآن کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، جو کہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے جی،
کچھ حروف پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ. حمزہ زبر آ. اب ہاں کو پڑھ حمزہ، حمزہ نہیں ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ہاں پورے پڑھیں. حمزہ پیش او. اب ایک اس کو علیحدہ علیحدہ ہے. آ ای او جھٹکا نہ لگے. دوسرا طریقہ ملا کر ایک ہی سانس میں آ ای او. ٹھیک ہو گیا جی. ہا ہی ہو، ہاکذا اسی طرح. آگے عین توجہ. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو. ایک مرتبہ علیحدہ علیحدہ ہے، خاص طور پہ اس طرح کے اہم حروف ع، عی، عو. ہونٹ پر توجہ رہے. ٹھیک ہے. عی عو، حی عو، حی عو. اب یہ الف الحرف صحیح پڑھا جاتا ہے نارمل. مد والا حرف اس کو اکثر بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. غین زبر غو، غین زیر غی. اور گول نہیں کرنے. ٹھیک ہے. غین پیش غو، غو. زبر میں زیر میں ہونٹ گول، موٹے حرف پر ہونٹ گول. غو، غی، غو. شاباش. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو. ہونٹ گول نہیں کرنے. خو خی، ادھر خوئی ہو جاتا ہے. خی خو، خو خی خو. ہونٹ گول نہیں کرے پیش پہ. جی. قوف زبر قو، قوف زیر قی، قی. یوں نہیں کرنا، یہ مبالغہ ہے. قی، قوف پیش قو، قو، قی. پھر ہونٹ گول کر رہے ہیں. قی، قو. جی. موٹے حروف میں خاص توجہ دینی ہے کہ زبر اور زیر میں ہونٹ گول پیش میں پیش کی وجہ سے گول ہوگا. ٹھیک ہے. قاقی قاقی، دیکھیں قاقی قو، لمبا نہ ہوا ہے. قاقی قو، کاکی کو، کاکی کو. جی. جاجی جو، جو. جی. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو. اس کے اندر شین میں ہونٹ خراب ہوتے ہیں، اس میں نے ہجا کرا دیا. شاشیشو، شاشیشو. یاجیو. اور بول نہیں ہو رہے بھائی، پوچھو تو وزن زیادہ ہے. ریتو نہ صحیح کریں. یاجیو. تو اب اس تختی کے اندر اسی طرح کچھ رشتوں کے نام ہیں، وہ بھی بچوں کو باریک حروف کے حوالے سے اگر یاد کرا دیے جائیں تو اس کی ادائیگی میں یہ جو ہم یہ سٹائل نہیں لگا رہے ہیں اکٹھے پڑھنے والا کاکی کو، تو یہ ہے حرکات کی ادائیگی اور حرکات کی ادائیگی میں جو ان کی مقدار ہے نا وہ معروف اور متعین ہو جاتی ہے.
ہاں اگر ہم اسی سٹائل میں برابر مقدار رکھیں گے طریقے سے تو ہر حرکت کی کیا ہوگی، مقدار متعین رہے گی، ورنہ کہیں نہ کہیں حرکت کی مقدار کم ہو جائے گی، کہیں پہ زیادہ ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ جو چند رشتے ہیں وہ کون کون سے، کاکی کو، دادی دو، مامیمو، نانینو، کی کہنا، ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ۔ تو یہاں تک یاد کریں انشاءاللہ، دوسرا سبق اگلے حصے کا مکمل کریں گے، میں مشق کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم تختی ہے، اسی اہم اہمیت کے وجہ سے ایک بات یاد آ کہ آج بھی عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں بنیادی طور پر تو مقصود بالذات یقیناً مفردات ہیں، لیکن اصل اور پڑھنے کے اعتبار سے قرآن پاک میں مقصود بالذات حرکات ہیں۔ کیا ہیں بھئی؟ کیا ہے بھئی؟ بنیادی طور پر یقیناً پہلی تختی ہے، لیکن حرف قرآن پاک میں حرکت کے ساتھ آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا، سمجھ نہیں بات؟ تو جب حرکت کے ساتھ آئے گا تو اس لیے ہمیں حرکات کے ساتھ ادائیگی پر خاص طور پر توجہ دیں گے۔ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔